ایک سیاسی جماعت کا جھوٹے پروپیگنڈا اور من گھڑت الزامات سے ملک کو بدنام کرنے کا خطرناک کھیل۔ اس کھیل کے جاری رہنے میں ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، مگر کیسے؟ کیا صرف ایک صوبے کے علاوہ باقی پورے ملک میں دھاندلی ہوئی؟ کالم نگار ایس اے زاہد اپنے کالم بعنوان الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا مبینہ کردار اور حقائق میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ایسی ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام جتنا بھی حقیقت پسندانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے کیا جائے وہ اس کام اور اس کے نتائج کو نہیں مانتی۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا اور من گھڑت الزامات سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی ریاست کو بدنام کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ اس کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اپنے چند مفادات کے لیے وہ اس ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں جہاں وہ سیاست کرتے ہیں۔ ان کی خواہش اور مرضی کے برعکس ہونے والے ہر اقدام کا ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیتے ہیں، جو ایک خطرناک کھیل ہے، اور یہ کھیل کچھ عرصے سے جاری ہے۔ اس کھیل کے جاری رہنے میں ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، اور وہ اس لیے کہ 9 مئی کے واقعات اور اس سے پہلے عسکری قیادت کے خلاف نازیبا بیانات پر وہ ایکشن نہیں لیا گیا جو لینا چاہیے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس نرمی سے اب بھی ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے باوجود اب تک نہ صرف وہ جماعت برقرار ہے بلکہ ان واقعات میں ملوث افراد جو جیلوں میں ہیں بلکہ اشتہاری بھی ہیں، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کیوں دیا گیا؟ آج وہی لوگ نہ صرف آنے والی حکومت کو چلنے نہ دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں بلکہ ریاست کے خلاف سرگرم ہو کر بیرونی دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ نہ وہ کسی قانون و آئین پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو الیکشن سے متعلق ہیں، نہ ان انتخابی نتائج کو تسلیم کرتے ہیں جہاں سے ان کے امیدوار ہار چکے ہیں۔ دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں کہ جہاں سے ان کے امیدواروں کو شکست ہوئی ہے اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر کے پی کے میں ان کے امیدوار جیت گئے ہیں اور امیر حیدر ہوتی، سراج الحق، ایمل ولی خان اور مولانا فضل الرحمان، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، پرویز خٹک، غلام احمد بلور اور مولانا قاسم جیسے لوگ ہار گئے تو وہاں انتخابات نہایت شفاف ہوئے ہیں، لیکن سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے، اور مبینہ طور پر اس دھاندلی میں مذکورہ جماعت کے ملوث ہونے کے شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کے پی کے میں مشکوک انتخابی عمل کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسی طرح پنجاب میں خرم دستگیر خان، رانا ثناء اللہ خان، خواجہ سعد رفیق کے علاوہ دیگر حلقوں کے نتائج اور ناکامی کی بھی تحقیقات ضروری ہے۔ جہانگیر خان ترین کی شکست کے راز سے بھی پردہ اٹھانا ضروری ہے، اور اگر ان تمام حلقوں بشمول کے پی کے انتخابی حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ایک نظر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ کردار کی حقیقت کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ ریاست کو بدنام کرنے والے ٹھیکیدار اپنی مذموم کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ کچھ بھی ہو، پاکستان میں نہ معاشی استحکام آئے نہ سیاسی استحکام ہو۔ ذرائع کے مطابق بعض ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ بالخصوص سوشل میڈیا اور غیر ملکی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک مذموم اور گمراہ کن بیانی کی ترویج ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زمینی حقائق سے بالکل لا علم ہے یا آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالیہ انتخابی نتائج اس کی توثیق بھی کرتے ہیں۔ اس بیانی سے دو طرح کے اثرات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالخصوص اس کی قیادت زمینی حقائق اور عوامی جذبات سے یا تو بے خبر ہے یا ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام ایک پیج پر نہیں ہیں اور انتخابی نتائج اسی کا اظہار ہیں، جبکہ حقائق یہ ہے کہ اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ 48% رہا، جبکہ 52% ووٹرز نے حق رائے دہی کے استعمال سے اجتناب کیا۔ ان 48% ووٹرز میں سے 30 سے 35% نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ 48% ٹرن آؤٹ 2018 کے الیکشن سے کم تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواروں کو 30 سے 35% لوگوں نے ووٹ دے کر اس جماعت سے پسندیدگی کا اظہار کیا، تو دوسری طرف یہ بھی اہم ہے کہ 52% ووٹرز نے اپنا ووٹ نہ دے کر اس جماعت سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس تناظر میں اس تاثر کی کیا اہمیت رہ گئی ہے کہ 30 سے 35% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ حساب کتاب دیکھیں تو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواروں کو 17 لاکھ جبکہ دیگر جماعتوں کو 40 لاکھ ووٹ ملے ہیں۔ پھر اس کا تو مطلب ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر 40 لاکھ جبکہ دوسری طرف صرف 17 لاکھ لوگ ہیں، اور یہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انتخابی نتائج کو دیکھنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ الیکشن کے سارے عمل میں سوائے سیکیورٹی فراہم کرنے کے اسٹیبلشمنٹ بالکل غیر جانبدار رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کی بات کی جائے تو پھر تو کے پی کے میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواروں کا ساتھ دیا ہے، جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ان کی حمایت نہیں کی۔ یہ کتنی غیر منطقی اور فضول بات ہے جس کو کوئی بھی ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تسلیم نہیں کر سکتا۔ البتہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ غلطی ضرور کی ہے کہ اس نے الیکشن سے پہلے سوشل میڈیا پر چلنے والی گمراہ کن کیمپین، جس میں پہلے سے ہی الیکشن کو متنازع بنانے کی سر توڑ کوشش کی گئی، اس کا ادراک نہیں کیا۔ فارم 45 کو جواز بنا کر الیکشن کو دھاندلی زدہ بنانے کی باریک واردات کا ادراک نہیں کیا۔
جس کا مقصد ہی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنا اور ملک کو ایک اور المیہ سے دوچار کرنا تھا۔ ایسے لوگوں کی سوچ جو بھی ہے اور جو بھی منصوبے ہیں، اب ان سے کوئی بھی غافل نہیں ہے۔ ریاست کو بدنام کرنے اور ملک کو معاشی و سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے اقدامات کریں۔